بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے دعا. قبل اس کے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، میں بتا چلوں کہ اگر آپ میں سے کسی کو اس پروگرام کے بارے میں، اس میں جو بات کہی جا رہی ہے، اس کو سوال کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارا فون نمبر ہے 92222924 92222924. اور اگر آپ باہر سے کال کر رہے ہیں تو اسلام آباد کا کوڈ ہے 051، اس کے بعد نمبر ہوگا 92222924. اگر آپ چاہتے ہوں خط لکھنا تو آپ خط لکھ سکتے ہیں. انچارج پروگرام موضوع صبح، روشن پاکستان نشریات، اسلام آباد ٹیلی ویژن سینٹر، آغا خان روڈ اسلام آباد. اور فیکس نمبر ہے، اگر آپ کوئی فیکس کرنا چاہتے ہوں 9222 یا 92222924 92222924. بہت شکریہ. جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، آج کا موضوع دعا ہے، اور یہ ہم بات اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ اس سے قبل سورہ الفاتحہ کے حوالے سے یہ کہا جا چکا ہے کہ یہ دعا ایک ایسی دعا ہے جو اگر کہا جائے کہ دعاؤں کی سرتاج ہے. اس لیے قرآن پاک کے آغاز میں رکھا گیا ہے تاکہ ایک شخص اس کلام کو شروع کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، استدعا کرے، ہاتھ پھیلا کر کے، سر جھکا کر کے، اور یہ کہے کہ اس کو وہ راستہ دکھا دیا جائے جو راستہ کامیابی کا راستہ ہے. چنانچہ اس سورہ کے آخر میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. ہم نے بچپن سے یہ بات سنی ہے اقبال کی زبانی کہ جو نیک راست اس چلایا جائے. لپائے دعا ہر بچے کو ہمارے ملک میں یاد ہے. اقبال نے اسی چیز کو اپنے کلام میں اس طرح پیش کر دیا کہ وہ راستہ جو نیکی کا ہے، سچائی کا ہے، بھلائی کا ہے، اس کو چلانے کے لیے دعا کی جائے. دعا دراصل انسان کی ایک فطری ضرورت ہے. اگر دیکھا جائے تو انسان ہر معاملے میں کسی نہ کسی حیثیت سے دوسروں پر انحصار کرتا ہے. لیکن انحصار کس پہ کیا جائے؟ ایک بچہ عام طور پہ اپنی غذا کے لیے، لباس کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے والدین درخواست کرتا ہے. اسی طرح سے ایک شہری بالعموم اپنے سارے معاملات کے لیے انتظامیہ درخواست کرتا ہے. لیکن انتظامیہ ہو یا شہری ہوں یا بچے ہوں یا بڑے ہوں، جب کبھی بھی آدمی درخواست کرتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ وہ شخص سنتا بھی ہے، اس پہ کام بھی کر سکتا ہے کہ نہیں. اگر آپ کہیں جائیں اور ایک شخص جس کی ایک تصویر لگی ہوئی ہے، اس کا بت بنا ہوا ہے، اس سے آپ بات کریں اور کہیں کہ آپ کی بات سن لے، تو جو دے گا اس کو آپ پہ ہنسی آئے گی. گویا یہ ضروری ہے کہ جس سے درخواست کی جائے، دعا کی جائے، ہاتھ پھیلایا جائے، اس سے کم از کم اس کے پاس اختیار بھی ہو، سننے پر آمادہ بھی ہو. اس لیے دعا ہمیشہ ایسی حیثیت سے کی جائے کہ سننے والی ہو، اس پہ عمل کرنے والی بھی ہو. الحمد کے اندر جو دعا ہمیں بتائی گئی ہے سیدھے راستے کی، وہ ایک ایسی دعا ہے جو بڑی جامع ہے. اس میں کسی ایک بات کی دعا نہیں کی گئی، بلکہ یہ کہا گیا کہ اللہ تعالی ہمیں وہ راستہ دکھا دیجئے جو معیشت کا راستہ ہے، اچھی معیشت کا، اخلاق کا راستہ ہے، اچھے اخلاق کا، جو خاندان کے اندر اور ان تمام معاملات میں جو ہم روز انجام دیتے ہیں ہمیں صحیح راستے پہ رکھ سکے اور ایک اخلاقی رویہ رکھنے کا موقع فراہم کر سکے. اگر دیکھا جائے تو دعا نہ صرف انسانی ضرورت ہے بلکہ یہ انسان کی شخصیت کو تعمیر کرنے کا ایک ذریعہ ہے. جب ایک شخص دعا کرتا ہے تو وہ یہ ذہن میں طے کرتا ہے کہ اس کا رویہ مانگنے والے سے کس طرح کا ہوگا اور کس سے مانگے گا. اگر وہ کسی انسان سے مانگتا ہے، اس کے اندر اس سے دب کر کے، اس کے آگے اپنی انا کو گرا کر کے بات کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں اگر وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے جو سب سے عظیم ہے، سب سے بزرگ ہے، سب سے بلند ہے، تو پھر اس کے اندر یہ احساس نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو کمزور کر رہا ہے، بلکہ وہ اللہ اس تعلق کی بنا پر اپنی شخصیت کی تکمیل کرتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ بندہ کس کا ہے. اگر وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ہے تو نفس کا بندہ نہیں بن سکتا.
اقتدار کا بندہ نہیں بن سکتا، جو مفاد ان کا بندہ نہیں بن سکتا، مفادات کا تابع کبھی نہیں ہوگا. گویا کہ اس کی شخصیت ان تمام چیزوں سے آزاد ہو کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا صحیح بندہ بننے کی طرف راغب ہو جاتی ہے. اگر دیکھا جائے تو دعا ہر موقع پر مانگی جاتی ہے. ایک شخص صبح اٹھتا ہے، دعا کرتا ہے کہ اللہ یہ دن خیر سے گزرے. رات کو سونے جاتا ہے، دعا کرتا ہے کہ اس کی نیند پرسکون ہو اور وہ نیند سے جاگ بھی سکے. اگر وہ کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، دعا کرتا ہے کہ اللہ اس غذا کو میرے لیے بابرکت بنا دیجیے. ایسے ہی اگر ملک میں قحط پڑ رہا ہو، بارش نہ ہو رہی ہو، لوگ پریشان ہوں، پانی کے ذرائع کم پڑ رہے ہوں، تو پھر وہ دعا کرتا ہے خالق کائنات سے جو موسموں کا پیدا کرنے والا ہے، جس گرفت میں ہوائیں ہیں، جو پانی کو، زمین کو، درختوں کو غذا فراہم کرتا ہے. وہ دعا کرتا ہے، اور وہ دعا بھی ایسی دعا ہے جو بڑی قابل غور ہے. یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ یہ تیری زمین خشک ہو گئی ہے، اے اللہ تیرے بندے پیاس سے بےتاب ہیں، اے اللہ تیرے مویشی پیاس سے بےتاب ہیں، اے اللہ یہ سبزہ اور درخت پانی کے طلبگار ہیں. یعنی وہ دعا کرتے وقت ان تمام چیزوں کی نمائندگی کرتا ہے جو مخلوقات ہیں، اور پھر خالق کائنات سے یہ کہتا ہے کہ ہم خلوص نیت کے ساتھ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں. اگر ہم نے انفرادی حیثیت سے غلطیاں کی ہیں، اگر ہم نے اپنے خاندان میں غلطیاں کی ہیں، اگر ہم نے اپنے ملک میں دھاندلی کی ہے، پیسہ غلط ذرائع سے حاصل کیا ہے، اختیار غلط استعمال کیا ہے، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول کے ان کو بہکایا ہے، ان کو لچاوے دے کر کے ان سے ووٹ حاصل کیے ہیں، ہم نے جو کچھ بھی کیا ہو، ان تمام چیزوں سے توبہ کرتے ہوئے خلوص کے ساتھ جب یہ بات کہی جائے کہ اے رب کریم ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، ہم آپ سے ایک درخواست کر رہے ہیں، اور اس درخواست میں یہ عزم موجود ہے کہ آئندہ کبھی وہ غلطی نہیں کی جائے گی، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ آسمان سے اللہ کی رحمت نہ برس پڑے. لیکن اگر یہ کہتے وقت کہ اے اللہ پانی بھیج دے، اے اللہ خشکی کو دور کر دے، اے اللہ سبزہ دے دے، یہ سب کچھ کہتے وقت ایک شخص کی نیت صاف نہیں ہے، اس کے اعمال اس سے مطابقت نہیں رکھتے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے ہیں کہ ایک شخص دور سے تھکا ہوا آتا ہے، اس کا لباس غبار آلود ہے، وہ تھکا ہوا ہے، اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے، یا رب یا رب کہتا ہے، لیکن اس کا لباس حرام کا حاصل کیا ہوا ہے، اس کی غذا حرام کی حاصل کی ہوئی ہے، اس نے جسم کو پرورش کیا ہے غیر حلال چیزوں کے اوپر، تو دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ گویا کہ دعا کی قبولیت کے لیے بھی یہ شرط قرار دے دی گئی ہے کہ اس کے اندر خلوص نیت پایا جائے. یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعا صرف ایسے لوگ کرتے ہیں جو واقعی بہت ضرورت مند ہوں اور بہت ان کے اندر مشکلات پائی جائیں. یہ کوئی سوال آیا ہے؟ جی ہیلو، یس. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں اکاڑے سے محمد یامین بول رہا ہوں. جی کیا ہم اپنی مطلب کی دعا نماز میں کسی جگہ مانگ سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. اچھا. دیکھیے نماز نام ہی دعا کا ہے، یہ ایک بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک براہ راست کمیونیکیشن ہے. چنانچہ نماز کا آغاز ہی ہم کرتے ہیں اس چیز سے جو فی الاصل ایک دعا ہے، الفاتحہ. اس کے بعد ہم تلاوت کلام پاک کرتے ہیں جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس دنیا میں اچھائیاں دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ہمیں دنیا میں بھی آخرت میں بھلائیاں دے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو معاف کر دے، ہم پہ بوجھ نہ ڈال، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، خرابیاں سرد ہوئی ہیں، ان سے ہمیں معاف فرما دے، ہم پہ وہ بوجھ ڈال جو نہ اٹھا سکتے ہوں. یعنی قرآن پاک کی جتنی بھی تلاوت کی جائے اس میں ایک دعائیہ انداز پہلے سے موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ نماز کے دوران دعا کرنا سنت ہے. چنانچہ رسول اللہ علیہ وسلم نے نماز کو طویل فرماتے ہوئے سجدے کے اندر بے انتہا دعائیں کی ہیں، اپنے لیے بھی امت کے لیے بھی. اور یہ حیرت کی بات ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم جنہوں نے
کسی زندگی کے مرحلے میں کوئی لغزش ان سے نہیں ہوئی. ایسا نہیں ہے کہ اس طرح دعا مانگنے غلطی ہو گئی، بلکہ اس بنا پر کہ امت کے لیے بھلائی مانگتے ہوئے وہ اپنا سر زمین پر رکھ دیتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے صدا کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ ایک شب جاگتی ہیں اور آپ کو بستر پہ نہیں پاتی، آپ کو تلاش کرتی ہیں، ٹٹولتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ آپ کی پیشانی مبارک فرش پہ لگی ہوئی ہے اور آپ گریہزاری کر رہے ہیں. ایک اور شب میں وہ جاگتی ہیں، آپ کو نہیں پاتی ہیں، اپنے بستر کے اوپر تلاش کرتی ہوئی بقیع تک پہنچ جاتی ہیں، وہاں پہ آپ دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہزاری کر رہے ہیں. کوئی موقع ایسا نہیں ہے جب آپ نے دعا خود نہ فرمائی ہو، ہر حال میں فرمائی ہے. چنانچہ آپ دیکھیے جب غزوہ بدر ہوتا ہے تو کون ہے جو اپنے ہاتھ بلند کر کے اللہ سے یہ کہتا ہے کہ اگر یہ افراد مٹ گئے تیرا دین کون قائم کرے گا. مزید آپ دیکھیے کہ جب بارش نہیں ہوتی ہے اور لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ شہر سے باہر نکل کر کے کھلے میدان میں جا کر کے دعا کرتے ہیں اور بارش قبل اس کے کہ آپ واپس ہوں شروع ہو جاتی ہے. پھر آپ جب طائف جا رہے ہیں اور طائف میں جا کر کے مشکلات پیش آتی ہیں، اس وقت آپ جو دعا فرماتے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے بھی ہے، دشمنوں کے لیے بھی ہے. یعنی اپنے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھ کو اپنے نور کے سائے میں کر لیجئے. دشمنوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو نہیں، ان کے بعد آنے والے کو ہدایت مل جائے. گویا دعا جو ہے وہ ہر معاملے میں آپ نے خود فرمائی اور آپ کی سنت ہے. یہ آپ میں ایک سوال ہے. جی ہلو. یس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام رفت، میں اسلام آباد سے بول رہی ہوں. جی میرے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس پہ لکھا ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے دعائیں. جی تو اس میں لکھا ہے کہ مختلف نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں، جی بار پڑھیں تو قرآن شریف 2 قرآن شریف کا ثواب ملتا ہے. جی کہ اس کو ایک دفعہ پڑھیں تو 1 قرآن کا ثواب ملتا ہے. جی تو میرے ٹیچر نے بتایا اگر یہ دعائیں پڑھتے رہیں جی ہاں نماز کے بعد یا دن میں کسی وقت، جی اگر قرآن شریف نہ پڑھیں جی دن میں کسی وقت تو یہ جی. دعائیں الٹی ہو جاتی ہیں. یہ اچھا. واقعی درست ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے ایسا ہے کہ جہاں تک سوال کسی دعا کے نماز کے بعد کرنے کا ہے تو نماز کے اندر کرنا اس کا افضل ہے، نماز کے بعد بھی کی جا سکتی ہے اور کوئی اس میں حرج نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں دعا اگر آپ کر لیں تو ایک قرآن پاک کے پڑھنے کا ثواب ملے گا، کیا یہ چیز کسی حدیث میں کلام پاک میں کہیں پائی جاتی ہے یا ہمارے دماغ کی اختراع ہے؟ کیا قرآن پاک کے آنے کا مقصد محض ثواب حاصل کرنا ہے، ہدایت لینا ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ مجھ سے ہدایت لو. ہم کہیں ہمیں صرف ثواب سے ہدایت نہیں چاہیے. یہ عقل کی بات ہے؟ کوئی سمجھنے بوجھنے والے شخص ایسی بات کرے گا؟ یعنی قرآن پاک کا مقصد کبھی یہ نہیں تھا، نہ ہو سکتا ہے کہ محض ثواب لے لیا جائے اور گمراہی میں مبتلا رہا جائے. یعنی ہماری معیشت بھی خراب ہو، ہمارے خاندان میں بھی ظلم ہو، ہمارے بچوں پہ ظلم ہو، یہ سب کچھ ہم کرتے رہیں اور ساتھ میں نماز کے بعد 6 دفعہ 10 دفعہ 11 مرتبہ ایک دعا پڑھ سب کچھ صاف ہو گیا. یعنی اسلام مذاق نہیں ہے، اسلام ایک انتہائی ذمہ دار دین ہے. اس بنا پر وہ یہ کہتا ہے، قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ مجھے پڑھو، میری تلاوت کرو. حدیث میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ جو گھر قرآن کی تلاوت سے خالی ہے وہ ایک قبرستان کی طرح سے ہے. گویا کہ قرآن خود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ مجھ کو پڑھ کے ہدایت لو. ہم کہیں نہیں، ہم ہدایت نہیں لیں گے آپ سے، نہ پڑھیں گے آپ کو کے بارے میں اجر حاصل کر لیں گے. یہ ایک شارٹ کٹ جس کی بنیاد نہ قرآن میں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ ہماری تاریخ میں ہے. صحابہ کرام نے کبھی یہ نہیں کیا، تابعین نے کبھی یہ نہیں کیا. اگر ہم کوئی چیز ایجاد کر لیں تو وہ خالصاً بدعت ہے اور گمراہی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان تمام باتوں میں پڑھنے کے بجائے جو بات اللہ نے اس کے رسول نے کہی ہے اس کو اختیار کر لیں، اور وہ یہ ہے کہ اس کلام کو پڑھ کر اس پہ غور کیا جائے. محض پڑھا نہ جائے بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ مجھ پہ غور کرو، میرے بارے میں سمجھو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ہمارا جو اصل موضوع آج ہے وہ دعا ہے، اور اس دعا کے حوالے سے یہ بات کہنی بھی ضروری ہے کہ یہ دعا محض کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے کہ چند نیک افراد یہ دعا کر لیں اور باقی لوگ جا کے ان سے کہہ دیں کہ آپ دعا کر لیجئے، بلکہ دعا دراصل اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان براہ راست کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے. اور جب تک ایک شخص رب کو براہ راست نہیں پکارتا اس وقت تک رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا. اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ سے صدر مملکت یہ کہے
کہ آپ کو جب ضرورت ہو فون اٹھا کے اس نمبر مجھ سے بات کر لیجیے. آپ کو جب ضرورت پیش آئے تو بجائے اس نمبر پہ کال کرنے کے آپ اپنے گھر کے چوکیدار سے یہ کہیں کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا جا کر کے پبلک کال آفس سے پہلے ملائیں ڈپٹی کمشنر سے, وہ بات کرے سیکرٹری انٹیریئر سے, وہ بات کرے وزیر داخلہ سے, وہ جا کے کہے صدر سے کہ میں یہ چاہتا ہوں. جب صدر نے آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ اس سے براہ راست بات کریں, اور جب اس کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ کہنے کے باوجود آپ نے 5 ذریعوں سے اس تک بات پہنچائی, اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا. وقد ربکم ادعونی استجب لکم, قرآن پاک کا ارشاد ہے, رب کریم کا ارشاد ہے, جو ہر بات سچ کہنے والا ہے, اس کا فرمانا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا. ہم یہ کہیں نہیں آپ نہیں سن سکتے ہماری پکار, پہلے ہم جا کے فلاں صاحب سے کہیں گے, وہ آپ تک کہیں گے, پھر آپ سن لیجئے گا. یعنی یہ ایک illogical غیر عقلی رویہ ہے جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے صدیوں سے. اس بات کی ضرورت ہے کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے, اس پہ غور کیا جائے. سورہ غافر میں اسی بات کو یوں کہا گیا ہے فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, یعنی اللہ کے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو اسے دعا کرو یا اس کو پکارو. دین کا خالص کرنا محض یہ نہیں ہے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھ لیں. دین کا خالص کرنا یہ ہے کہ ہمارے معاملات جس میں کہ ہم اپنے بچوں سے, اپنی بیوی سے, اپنے والدین سے, اپنے پڑوسی سے, اپنے ملک کے بھائی بہنوں سے, ان سے جو ہمارے دینی عزیز ہیں, اور یہ رشتہ وہ ہے جو خون سے زیادہ مضبوط ہے, ان افراد کے ساتھ جب ہم اپنے تعلقات اور معاملات کو خالص کر لیں, اس کی بنیاد محض رب کو خوش کرنا ہو, کوئی فائدے حاصل کرنا نہ ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ دعا کو سنتے ہیں. گویا قرآن کریم نے بار بار اس بات متوجہ کیا ہے, اور الفاتحہ دن میں کتنی مرتبہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, وہ راستہ جو سب سے زیادہ کامیابی کا راستہ ہے, جس کے اختیار کرنے کے بعد نہ آدمی پر غضب ہوگا نہ گمراہی ہوگی, جس کے بعد کامیابی یقینی ہو جائے گی. یہ وہ دعا کا مفہوم ہے جو ہمیں اس آیت مبارکہ میں ملتا ہے. اسی بنا پر ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ دعا دراصل عبادت کا مغز ہے, اس کا ایسنس ہے, اس کی روح ہے, اس کو باقی رکھنے والی چیز ہے. اگر عبادت کے اندر دعا نہ ہو, یہ اس بات کا اظہار نہ ہو کہ ہم کس سے مخاطب ہیں اور کس انداز میں مخاطب ہیں, اس سے کیا کچھ مانگ رہے ہیں, تو پھر وہ عبادت بیمانی ہو جاتی ہے, میکینیکل ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ نمازیں پڑھتے ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑتا, معاملات وہی رہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد دکان میں واپس آتے ہیں تو کم تول کے دیتے ہیں, پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں, قانون بناتے ہیں تو وہ قانون جو اسلام کے خلاف وہ بناتے ہیں. یہ سارے کام کرنا نمازی پڑھتے ہیں ساتھ میں. وہ نماز اسی لیے بے اثر ہے کہ اس میں دین کو خالص نہیں کیا گیا, اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بطور ایک مکالمے کے, ایک ڈائلاگ اختیار نہیں کیا گیا, بلکہ میکینیکلی چند ضروریات پوری کرتے ہوئے ادا کر لیا گیا. گویا دعا جو سورہ الفاتحہ میں ہم کو تعلیم کی گئی ہے وہ ایک انتہائی اہم پہلو ہے جو ہماری شخصیت کو تعمیر کرتا ہے, ہمارا تعلق اللہ سے استوار کرتا ہے, اور ہمیں سنت کی پیروی پر آمادہ کرتا ہے. یعنی ہم اللہ کے رسول کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے گرا کر کے, عاجزی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر کے, پیشانی کو فرش پہ رکھ کر کے, آنکھوں سے آنسو گراتے ہوئے, گڑ گڑاتے ہوئے اس سے کہتے ہیں کہ آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے, آپ ہماری بات سننے والے بھی ہیں اور آپ ہماری بات سن کر کے قبول کرنے والے بھی ہیں, جس کا آپ نے خود وعدہ کیا ہے. یہ بات بھی کہی گئی ہے احادیث کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ ان کا ایک بندہ ان سے مخاطب ہوتا ہے, روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, عاجزی اختیار کرتا ہے, اور وہ اسے معاف نہ کرے. یعنی اگر ایک شخص فی الواقع اور ایک قوم, جیسے کہ آج ہم ایک قوم ہیں, ایک قوم کی حیثیت سے اگر ہم اپنے ماضی کو جو غلطیوں سے بھرا ہوا ہے,
اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ پیش کرتے ہوئے یہ بات کہیں کہ ہم نے جو غلطیاں کی ہیں معیشت کے میدان میں، سیاست کے میدان میں، اخلاق کے میدان میں، ابلاغ کے میدان میں، ان سب میں ہم کو معاف کیا جائے، اور معاف کرنے کے بعد موقع دیا جائے تو وہ سنتے ہیں اور آئندہ موقع فراہم کرتے ہیں۔ یہ ایک سوال مزید آیا ہے جی۔ یس، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یہ دیکھیے جی، میں یہ دعا جو استسقاء پڑھی جاتی ہے جی۔ میں یہ نماز کے بعد دعا الٹے ہاتھوں سے مانگی جاتی ہے یا سیدھے ہاتھوں سے؟ جی بہت شکریہ۔ سنت یہ ہے کہ رسول والسلام نے دعا جب کی ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد، تو آپ نے اپنی ردائے مبارک کو یا شال یا چادر کو الٹا کر لیا، اور اسی بنا پر سنت یہ ہے کہ جو لباس آپ پہنے ہوئے ہوں، وہ جیکٹ ہو، واسکٹ ہو، اسے الٹا کر لیا جائے، اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، پھر ہاتھ الٹے کر کے دعا مانگی۔ یہ چیز احادیث سے ثابت ہے، اور اسی بنا پر اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ اس میں سمبولکلی یہ اظہار کیا گیا ہے کہ اے رب کریم، یہ جو ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں یہ محض اوپر کی طرف نہیں ہے بلکہ ہر جانب ہے، کیونکہ اللہ کا وجود ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود کسی ایک مقام پر محدود نہیں ہے۔ اس لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے وقت جب عام حالات میں ہاتھ اٹھے رکھے جاتے ہیں تو یہ جو ایک موقع آ گیا ہے جس میں کہ ایک آزمائش ہے، ایک قسم کا عذاب ہے، ایک قسم کی مشکل ہے، اس مشکل میں ایک ان یوزول رویہ بھی اختیار کر کے اللہ سے دعا کی جائے تاکہ اس کو جو چیز پسند آ جائے اس کو اختیار کر لے اور قبول فرما لے۔ کیونکہ یہ سنت ہے، اس لیے اس کا اختیار کرنا لازمی طور پہ ہمارے لیے اجر کا باعث ہے۔ حضرات، یہ دعا کے مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھے گئے۔ اگر اس کے بارے میں کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں اور رہ گئے ہوں، آپ آئندہ بھی کر سکتے ہیں یا لکھ کر کے بھیج سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ واخر الحمدللہ رب العالمین۔